2014 میں علیحدہ ریاست تو حاصل کر لی گئی، علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے بار بار نظام سرکار کا نام لیا گیا، سلطنت آصفیہ کے کارنامے گنوائے گئے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد نہ جانے حکومت کو نظام کے دور حکومت کی تعمیرات سے ایسی کیا نفرت ہو گئی کہ وہ ان کو توڑنے کی بات کرنے لگی ہے۔ سیکریٹریٹ کی عمارت کے انہدام سے پہلے دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کو توڑنے کی بات حکومت نے کی تھی، لیکن مسلسل احتجاج کے سبب عثمانیہ دواخانہ تو نہیں توڑا گیا، مگر حکومت نے سیکریٹریٹ کی مکمل عمارت کو توڑ دیا، جس میں سیف آباد پیلس بھی شامل تھا۔ مگر اب جو خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ خبر آلینس کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو مدرسے عالیہ کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، ان کے لیے انتہائی کربناک ثابت ہوگی۔ 1872 میں نواب میر محبوب علی خان کے دور میں قائم کیے گئے اس اسکول کو حکومت نے پوری طرح سے منہدم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ایبٹس گن فاؤنڈری کے پاس موجود مدرسہ عالیہ، جہاں پر کسی زمانے میں امرائے شہر، نواب جاگیرداروں کے لڑکوں کو تعلیم دی جاتی تھی، وہ اسکول بہت جلد وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ وہ عمارت اب وہاں باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کی جگہ نئی عمارت بنانے کا منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے اس عمارت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور اس عمارت کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ عمارت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر اس کی داغدوزی کی جاتی ہے، اس کا رینوویشن کیا جاتا ہے، تو یہ اب بھی ایک محفوظ عمارت ہے۔ اس عمارت کے نیئر فیوچر ڈیمالش ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اس کے مطابق 25 ایکڑ پر موجود اس مدرسہ عالیہ کو پوری طرح سے صفحہ ہستی سے مٹاتے ہوئے اس کی جگہ ایک نئی عمارت بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پچھلے 10-12 سال سے ہر سال GHMC کی جانب سے مدرسہ عالیہ کو بارش کے دنوں میں ایک نوٹس دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلڈنگ ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اس عمارت سے جڑی ہوئی عمارت میں اسٹیٹ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، مگر اسٹیٹ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے آج تک ان نوٹسز پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مدرسہ عالیہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں، مدرسہ عالیہ 1872 میں قائم کیا گیا مدرسہ ہے، جہاں پر آخری آصف جاہی حکمراں نواب میر عثمان علی خان، ان کے علاوہ نواب مکرم جاں بہادر نے بھی تعلیم حاصل کی۔ مہدی نواز جنگ اس اسکول کے اسٹوڈنٹ رہے۔ مدرسہ عالیہ کے اسٹوڈنٹس نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ آج بھی آلینس کا ری یونین دنیا کے کئی مقامات پر ہوتا ہے۔ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، لندن، اس کے علاوہ ہندوستان کے کئی شہروں میں آلینس کا ری یونین ہر سال منعقد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت تلنگانہ مدرسہ عالیہ کے تحفظ کے بجائے اسے منہدم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب احتجاج کیا گیا تو عمارت کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا گیا، اس کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ اب جبکہ مدرسہ عالیہ کے انہدام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس پر بھی احتجاج کیا جاتا ہے تو اس عمارت کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ پچھلے 10-12 سال سے عمارت کو اس کے حال پر ہی چھوڑا جا چکا ہے۔ لیکن آلینس کی یہ ذمہ داری ہے، مدرسہ عالیہ کے اسٹوڈنٹس جو رہ چکے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہر کی اس تاریخی عمارت، اس تاریخی اسکول کو بچانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ حکومت اس اسکول کے رینوویشن کے ساتھ اس اسکول کی موجودہ عمارت کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی اور کام کرے۔ مدرسہ عالیہ کی یہ خصوصیت رہی کہ اس اسکول میں
सल्तनत आसिफिया के दौरे हुक्मरानी के दौरान अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स, अरबी पढ़ाने के लिए अरब, फारसी पर्शियन पढ़ाने के लिए ईरानियन असातिज़ा का तखर्रुर किया गया था। इस स्कूल से कई लोगों की यादें वाबस्ता है। इस स्कूल की इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हैदराबाद की तारीख का एक हिस्सा है। 1872 से अब तक की तारीख इस स्कूल की दीवारों से जुड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत इस स्कूल को मुनहदिम करने का मंसूबा तैयार कर चुकी है। 2014 से पहले आंध्राई हुक्मरानों के दौर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे आसिफ जाही सलातीन, आसिफ जाही हुक्मरानों की तारीख को मिटाने की कोशिश हुई हो। लेकिन 2014 के बाद निज़ाम का नाम लेकर इख्तिदार हासिल करने वालों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आसिफ जाही हुक्मरानों की जानिब से की गई तामीरात को ख़त्म किया जाए। तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत को चाहिए कि वो अगर इस इमारत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो वो भी तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में जिस तरह प्राइवेट पार्टीज को कॉल दिया गया था कि वो इन इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में ताउन करे, उसी तरह टीआरएस गवर्नमेंट भी प्राइवेट पार्टीज को कॉल दे सकती है ताकि इन तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत एक तरफ इस्तांबुल के तर्ज पर शहर को तरक्की देने की बात करती है, दूसरी तरफ डैलस के तर्ज पर तरक्की देने की बात करती है, लेकिन इस्तांबुल के तर्ज पर शहर को तरक्की देने के लिए ये ज़रूरी है कि शहर के जितनी भी हेरिटेज इमारतें हैं, जितनी भी तारीखी इमारतें हैं, शहर में जो कुछ भी तहजीबी विरसा है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।